अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416, 773-1416, 773-766-1416। आज आपके लिए खुसूसी नशरियात पेश कर रहे हैं नाजरीन। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक ऐड देखते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है आपके लिए खुसूसी तौर पर हम ये पेश कर रहे हैं। इस वीक में और मैं ये कहूँगा पूरे साल में हमारे बहुत सारे अज़ीज़ दोस्त जो हैं इस आर्जी दुनिया से रुखसत हो गए, जिनमें चीदा चीदा नाम मैं ले रहा हूँ। फ़र्रुख इकबाल साहब, जिन्हें जहाँज़ेब के नाम से बहुत सारे लोग शिकागो में जानते थे। इसके अलावा शायर जनाब नदीम शराफ़ी साहब, इसके अलावा शायर सहाफ़ी जनाब राशिद नूर साहब। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि उनका नाम मैंने फ़्लायर वायरल कर दिया और उनका नाम और उनकी पिक्चर फ़्लायर में डालना भूल गया था, लेकिन हम आज पर उनकी जो अचानक मौत हुई उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मोइन साहब, जो थंडरबर्ड के नाम से मशहूर थे और शिकागो की जान थे, हर महफ़िल को में बैठकर हर एक को अपना गर्विदा बना लिया करते थे। हम आज इन पर गुफ्तगू करेंगे। और भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो है इस दर फारी से कूच कर गए। इसके अलावा राशिद जहांगीर साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए। नाज़रीन, ये वो दोस्त हैं हमारे कि इनकी एक स्लाइड भी है। आप बहुत सारे लोग इनको अगर चेहरों से नहीं जानते तो एक छोटी सी स्लाइड भी आपके लिए हमने बनाई है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की मग़फ़रत फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इनके दर्जात जो हैं वो बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी भी लंबी ज़िंदगी। जितने भी बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाए। नाज़रीन, हमारा स्टेशन का नंबर है 773-766-1416 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी ऐड कर देता हूँ नंबर साथ में, और आपको ताकि आसानी हो ताकि आप कॉल कर सकते हैं। और बेल पे भी मेरा नंबर चल रहा है 773-766-1416। आप अपने दोस्त अहबाब के लिए जो भी ताज़ियत करना चाहें या उनके साथ गुजारे हुए लम्हात आप शेयर करना चाहें कि वो कैसी शख्सियत थी, उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात थे, आप इजहार कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए 773-766-1416 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शिकागो की एक मशहूर शख्सियत
انہوں نے ادب کے لیے اتنا کام کیا ہے میری پیدائش سے بھی پہلے، اور اتنا کام کر رہے ہیں ادب کے لیے، اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ان دونوں حضرات کا نام میں کہتا ہوں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا، جتنا یہ کام کر رہے ہیں اردو ادب کے لیے۔ جناب پروفیسر مسرور قریشی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں، اور جناب اطہر صدیقی صاحب جو گہوارہ ادب کے انچارج ہیں، اور مسرور صاحب برج میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کالم نویس بھی ہیں، میں بہت سارے پروگرام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اطہر صدیقی صاحب بھی ہمارے درمیان میں۔ السلام علیکم مسرور قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہوگا یہ ہماری خصوصی نشریات ہے آج کی، جس میں ہم گفتگو کریں گے صحافی شاعر راشد نور صاحب اور ندیم شرافی صاحب جو ہیں وہ اس در فانی سے کوچ کر گئے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو کیا کہیں گے آپ ندیم شرافی صاحب اور راشد نور کے متعلق؟ جی توصیف بھائی، شکاگو کی ادبی شخصیات میں ہمارے پاس گزشتہ ایک سال میں 4 افراد جو ہے ہمارے داغ مفارقت دے گئے، اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اردو ادب میں اچھا خاصا کام کیا۔ ندیم شرفی صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، اور ہماری محفلوں میں ہمیشہ وہ آیا کرتے تھے، اور غالباً ان کا آخری شاعری کا پروگرام بھی ہمارے ہی برج میڈیا یا عالمی دبستان ادب شکاگو کے زیر اہتمام جو ایک مشاعرہ زاہد نہاری میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے شرکت فرمائی تھی اور اپنے کلام سے نوازا تھا۔ اور ان کی ایک مخصوص شخصیت تھی جو جس کے تحت وہ مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، اور ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے اس بارے میں، کیونکہ وہ ایک ہیڈ لگاتے تھے اور ایک مخصوص چال ڈھال ان کی ہوتی تھی، تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی اب یہ بندوق لے کے ہاتھ میں آئیں اور اپنا کلام سنائیں گے۔ تو بہت اچھے انسان تھے، ملنسار انسان تھے، ہسمکھ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ندیم شرفی کی یاد جو ہے وہ رہے گی، اور خاص طور سے پاکستان ڈے پریڈ جو ہوتی تھی اس میں وہ صفحے اول میں نظر آتے تھے اپنی جیت کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، یعنی ہماری بھابھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس کو انجوائے کرتے تھے اور بڑے پرجوش تھے پاکستانیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بڑے جوش سے آیا کرتے تھے، اور ان کا کی جو ڈریسنگ ہوتی تھی واقعی سب سے منفرد ہوتی تھی، سینکڑوں لوگ بھی بیٹھے ہوں تو ان میں وہ واضح طور پہ نظر آتے تھے۔ مسعود بھائی، ان لمحات کو موقع غنیمت جان کے ایک سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے سارے ادبی پروگرام کیے اور لوگوں کو، بلکہ میں یہ کہوں گا ناظرین، مسعود بھائی ہمیشہ لوگوں کو شیلڈ دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا جو ادب کی اب خدمت کر رہے ہیں، مجھے ہی شاید آگے آنا پڑے گا، اب ان کو بھی ہمیں شیلڈ دینی چاہیے، ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ جی جی، ہمارا ادارہ جو ہے وہ شاعروں، ادیبوں اور ادبی سرگرمیوں کی جو ہے سرپرستی کرتا ہے، اور شعراء اور ادیبوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور ہم اردو زبان کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اردو زبان کو صرف شاعری تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ عصر حاضر کے مسائل اور اردو کی مختلف جہتوں میں جو ہے اس پر کام کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے ادارے نے گزشتہ 3 سال سے عالمی اردو کانفرنس کر رہا ہے۔ ابھی ایک تیسری کانفرنس ہم نے کی تھی، آپ بھی گزشتہ سال بھی شریک ہوئے تھے، اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سیشن سارے کامیاب ہوتے ہیں، اور اسکالرس اور دانشور جو ہے اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ شاعری بھی ہم رکھتے ہیں، اور اس میں ہم تو شعراء اور ادیبوں اور سماجی خدمات انجام دینے والے افراد کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، ان کو نشان سپاس بھی دیتے ہیں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوئی بہت قیمتی نہیں ہوتے، مگر یہ ہماری طرف سے محبت اور خلوص کا تحفہ ہوتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ شکاگو میں ادبی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہ سکیں۔ مسعود صاحب، ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ نوجوان نسل میں شکاگو میں خاص طور پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں عدم دلچسپی ہے؟ میں 50-60 سے اوپر کے لوگوں کو تو دیکھ رہا ہوں، لیکن جو نوجوان، ایک پاکستان میں ایک زمانے میں ہوتا تھا نوجوان شاعر، رائٹرز ابھر کے آتے تھے، لیکن شکاگو میں عدم دلچسپی کی کیا وجہ ہے؟ شکاگو میں نوجوانوں کے جو دلچسپی کے معاملات ہیں، خاص طور سے ایشین کمیونٹی کے، وہ پڑھائی اور خاندانی ذمہ داریاں، اور پھر اس کے بعد جب وہ
جاب پہ چلے جاتے ہیں تو جاب کی طرف دلچسپی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اردو کا کیونکہ یہاں اتنا استعمال نہیں ہے اور ادبی طور پہ ہی ہم اس کو وہ کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے پروگراموں میں متنوع چیزیں لانی پڑیں گی, کچھ نئی چیزیں لانی پڑیں گی تاکہ نوجوانوں کی دلچسپی برقرار رہے. برقرار. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں, ہم نے اس سلسلے میں مختلف نوعیت کے کام کیے ہیں. اس میں اطہر صدیقی بھائی جی بڑے جی جی. اور مہربان ہوتے ہیں. مسعود بھائی ایک اور بات بھی یہ کہ میں آپ سے گزارش کروں گا, میں ندیم صاحب کے فیس بک پر بھی دیکھ رہا تھا, اگر کوئی ان کا کلام ہو تو میں آپ کے پاس تو مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا, میں پروگرام کے دوران میں پڑھ بھی دوں گا. اور شاعر صحافی جناب راشد نور صاحب بھی اچانک اس دنیا سے ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے گئے. کیا کہیں گے ان کے بارے پر, ان کی شاعری اور ان کی صحافت کے بارے میں؟ جی. راشد نور بڑے اچھے انسان تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے. وہ سینئر صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی بڑے اچھے تھے. نوائے وقت میں ایڈیٹوریل پوسٹ پہ کام کرتے رہے وہاں پہ. 3 سال قبل امریکہ آئے تھے وہ, اور میرا ان سے تعلق 70 کی دہائی سے تو تھا, لیکن بیچ میں کراچی کی مصروفیات میں وہ اپنے سماجی اور ادبی کاموں میں مصروف ہو کر, میں اپنی تعلیم اور دیگر معاملات میں جو میری ذمہ داریاں تھیں اس میں مصروفیت زیادہ تھی, تو اتنا رابطہ نہیں رہا. لیکن امریکہ آنے کے بعد ان کے میرے پاس زیادہ تھی, تو ان کے لیے عارف اللہ عارف جنگ کے سینئر صحافی, انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ بھئی راشد نور آ گئے اور ان کے ساتھ کچھ تعاون کریں, کچھ دیکھیں. تو بہرحال ان سے بات ہوئی, بعد میں وہ خاصے اس سلسلے میں اپنے کام وام کے سلسلے میں دلچسپی رکھتے تھے. پھر اچانک پتہ چلا کہ ان کے بیٹوں کو یہاں جاب مل گئی ہے ایلونائی میں, گرنی کے اسٹیٹ گرنی سٹی میں, تو پھر وہ یہاں منتقل ہو گئے. پھر ادبی سرگرمیوں میں ان سے بات ہوتی رہی, اور میری تو ان سے یوں سمجھے کہ ان کی رحلت سے 4 یا 6 دن پہلے پاکستان میں بات ہوئی تھی, کیونکہ اردو کانفرنس کے لیے ہم ان کے منتظر تھے, اور اس بار وہ ہمارے ساتھ اردو کانفرنس کے مشاعرے میں مہمان اعزازی تھے. مگر یہ کہ وقت نے ان کو مہلت نہیں دی تو وہ شرکت نہیں کر پائے, اور جس کا ہمیں بہت افسوس رہے گا کہ ایک اچھا شاعر کو ہم سن نہیں پائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اچھے انسان تھے اور ان کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات رہتی تھی میری. ان سے فیڈرل بیریا میں 70 کی دہائی میں ملاقات ہوئی تھی, اور بہت اچھے شاعر بھی تھے وہ, اور انہوں نے بڑی جلدی اپنا مقام شکاگو میں بنا لیا ادبی سرگرمیوں میں. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی مغفرت کرے. اس کے علاوہ ہمارے 2 ساتھی اور جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ گئے. ایک تو سیدین رضوی صاحب, وہ بھی بڑی جلدی آئے اور بڑی جلدی شکاگو کے ادبی مقام بنایا انہوں نے. اور ڈاکٹر یوسف قادری بگ بک والے, ان کا بھی انتقال ہوا اسی سال. اور ابھی 2 دن پہلے شیر محمد راجپوت, جو ایشین کمیونٹی کی بڑی شخصیت تھی, ادبی, سماجی, ثقافتی اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے, ان کی بھی رحلت ہوئی. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین. اور ہم سب کو چاہیے کہ انہیں اپنی محفلوں میں یاد کرتے رہیں, اور اگر ہم کوشش کریں گے کہ شفیع صاحب کا کلام حاصل کریں, ان کے گھر والوں سے بات کریں گے اس سلسلے میں. ہم نے شفیع صاحب سے کہا بھی تھا کہ وہ اپنے کلام کو ہمیں دیں, ہم انہیں اسے چھاپیں گے, مگر وہ اس طرف توجہ نہیں کر پائے. تو میں کوشش کروں گا یا کہ کوئی ساتھی اس بارے میں کام کرے کہ وہاں سے ان کے گھر سے کلام لے کے ہم تک پہنچائے, تو ہم اسے اپنے اخبار میں بھی چھاپیں گے اور اپنے میگزین میں بھی, اور ان کو کتابی صورت میں بھی لا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ شاعروں اور ادیبوں کو ہم سب کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے, اردو ہماری پہچان ہے. اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو ہماری پہچان ختم ہو جائے گی, چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں. جی بہت شکریہ پروفیسر مسعود. جی پروگرام کے توسط سے میں پاکستانی اور انڈین ایشین کمیونٹی کو یہ پیغام دوں گا کہ اردو کے ساتھ محبت کریں, اردو کے کام کو آگے بڑھائیں, یہی ہماری پہچان ہے, چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں. بہت شکریہ توصیف صاحب, میں انشاءاللہ پھر دوبارہ بات کروں گا آپ سے. جی اور میرا اطہر صدیقی صاحب کو بھی بہت بہت سلام, شکریہ. بہت اللہ شکریہ حافظ. پروفیسر مسعود قریشی صاحب. ناظرین ہمارے درمیان میں تھے, بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی. ہمارے درمیان میں گہوارہ ادب شکاگو کے انچارج جناب اطہر صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. ان کی ادبی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, عرصہ دراز سے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں, بہت سارے شاعر و ادیبوں کو
شکاگو. انہوں نے شکاگو میں ان کے لیے پروگرام منعقد کیے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام بھی جوائن کیا. السلام علیکم اطہر صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا اطہر صدیقی صاحب. ندیم شرافی صاحب آپ کے بہت پرانے دوست تھے میرے خیال میں, عرصہ دراز سے آپ کی دوستی بھی تھی, شاعر بھی تھے وہ, اور اس کے علاوہ معین تھنڈر برڈ کے نام سے جو مشہور تھے, اور آپ ان کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں. جو آپ کہنا چاہیں ان کے بارے میں تو فیل فری, یو آر آن ایئر. تھینک یو. ندیم شرافی سے یقیناً بہت بے تکلف دوست تھے وہ بھی, اور اپنی ذاتی حیثیت میں وہ ان کا تعلق وہ کوکنی تھے اور ان کی مادری زبان کوکنی تھی, لیکن اردو سے اور اردو ادب, شعر و ادب سے ان کو خاص طور پر دلچسپی تھی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ذاتی حیثیت میں وہ ایک بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے باپ تھے اور ایک کامیاب بزنس مین تھے. گوارا جب کے پروگراموں میں مطلب باقاعدگی سے وہ تشریف لاتے تھے, اور ان کی جیسا کہ مسلم بھائی نے جیسا سنایا تھا کہ وہی وہ جس طریقے سے ان کی منفرد ایک طبیعت تھی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ یقیناً وہ ایک منفرد مطلب شخصیت تھے. ان کا اپنا ایک انداز تھا, وجیح قامت, خوش شکل, اور جناب ان کی جو پہچان تھی ہے اس طرح سے, تو وہ مطلب جہاں پر بھی بھابھی کے ساتھ مطلب ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے, ہر پروگرام کے اندر. تو اس کے علاوہ یہ کہ شاعر, بہت اچھے شاعر تھے, بہت اچھے دوست تھے, بہت دوست تھے ان کے, لیکن ایک سنجیدہ مزاج طبیعت رکھتے تھے. پروگراموں میں البتہ وہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ دلچسپ فکرے ضرور دہرایا کرتے تھے, یہ ان کا ایک خاصہ تھا. اس کے علاوہ ان کو وہ سعودی عرب میں کافی عرصے رہے, اور وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ سعودی عرب میں رہنے کی وجہ سے ان کو عربی میں کچھ شدت ہے. لیکن ہمارے ایک اور دوست شاعر جناب راشد رحیمی صاحب, انہوں نے میری معلومات میں اضافہ کیا, اور انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے باقاعدہ عربی گرامر اور مطلب جو ہے وہ ادب کا مطالعہ کیا ہے وہاں پر, اور ان کو کافی اس میں معلومات. میں نے ابھی راشد رحیمی صاحب سے کانٹیکٹ کیا تھا اسی سلسلے میں مزید معلومات کے لیے. میرے خیال میں وہ بزی ہیں, اگر آپ کا رابطہ ہو تو ان سے کہیے گا, ہم ابھی لائیو ہیں, اگر وہ کال کرنا چاہیں اور ندیم شرافی صاحب کے متعلق کچھ کہنا چاہیں تو بالکل ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی شناسائی تھی راشد نور صاحب سے بھی, کیونکہ وہ بہت کم مجھے بھی نظر آئے اور میرے فیس بک فرینڈ تھے. جی, کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟ راشد نور بھائی جو ہیں وہ ایکچولی یہاں پر ابھی حال ہی میں آئے تھے, جیسے کہ مسلم بھائی نے فرمایا تھا, اور لیکن ان کا ایک مطلب جو بیک گراؤنڈ ہے, ان کے والد بہت اچھے شاعر تھے. ان کے بارے میں اگر میں کہوں تو ایک شعر ہے ان کا, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل. جانے کس لباس میں مل جائے کب خدا, جانے کس لباس میں مل جائے کب خدا, رکھیے دعا سلام ہر ایک خاص عام سے. ماجد نور صاحب کے شعر ہے یہ, جی, ان کے والد محترم کا. زبردست. جی, تو یہ کہ ان کی خود کی اپنی ایک طویل صحافت سے ان کا تعلق تھا, شاعر تھے, ادیب تھے, ظاہر ہے ابھی پاکستان گئے ہوئے تھے, اور جس بارے میں زیادہ فکر مند تھے, ظاہر ہے جو بھی معاملات تھے ان کے. لیکن ایک بات اور تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنا جو مجموعہ کلام ہے وہ چھپ جائے, لیکن کچھ حضرات کے تبصرے جو تھے وہ نہیں آئے تھے, جس کا وہ انتظار کر رہے تھے. تو پاکستان میں ایک دوست سے ان کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی ابھی اس بات کا انتظار ہو رہا ہے. باقی تمام معاملات انہوں نے طے کر دیے تھے, کیونکہ ایسا ممکن ہے ان کا احساس ہو کہ مجھے یہ کام جلدی کرنا ہے. تو ان کے دوست نے ان سے ایسی برجستہ کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ان کے بغیر ہی, ان تفسیروں کے بغیر ہی کتاب جو ہے وہ شائع کر دیں. تو وہ کہنے لگے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لگتا تو ایسا ہی ہے کہ کرنا پڑے گا. لیکن بس ان کو جانے کی زیادہ جلدی تھی. افسوس کہ وہ ہمارے درمیان بہت کم عرصے رہے, خاص طور پہ شکاگو کے اندر. جی,
اور دوسری اہم شخصیت شکاگو کی جو ہر ایک کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے اور ہر ایک کی آنکھ کا آنسو چرا لیتے تھے. جس محفل میں بیٹھتے تھے صرف کہہ کے بکھیرتے تھے. لیکن ان کی بہت اچھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ معین صاحب کو کہ میرے بڑے بھائی ان کے دوست ہیں, تو ہمیشہ مجھ سے ادب و احترام سے, ہمیشہ پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی. معین تھنڈر برڈ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی آپ کے بہت پرانے دوست ہیں. جی معین سے دوستی تقریباً کوئی 35 برس کی ہے, اور معین سے پہلی ہی ملاقات جو تھی وہ میرا تعارف ان کے ساتھ ایسا لگا جیسے کہ ہم ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں وہ رہتے تھے پاکستان کراچی میں, وہاں پر میرا پرائمری اور لوور سیکنڈری اسکول تھا. تو جب ان سے بات ہوئی انہوں نے بتایا وہاں, میں نے کہا بھائی وہاں تو میرا اسکول تھا. تو میں نے اپنے ایک لوور سیکنڈری کلاس میں ایک دوست تھا میرا قاری, تو اس کے والد وہاں مسجد کے مہتمم تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قاری کو جانتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے کہ ابھی پچھلے دنوں اس کا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, جس کا مجھے بہت ہی افسوس ہوا. لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ بس جیسے کہ ہم بہت قریب آ گئے ایک دوسرے سے. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ بہت ہی مطلب جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ مجلسی آدمی تھے. ان کو لوگوں کے درمیان بیٹھنا, دوستوں کے درمیان بیٹھنا, چٹکلے مطلب کہنا اور دوسروں کے جملے برداشت کرنا, یہ ان کے ان کی شخصیت کا حصہ تھا. لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں ان دونوں دوستوں میں, ندیم شرافی میں اور معین بھائی میں, جو کامن چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں بہت خوش شکل, خوش لباس اور وجیح قامت تھے, اور اپنی انفرادیت رکھتے تھے. جہاں پر بھی جو ان کا حلقہ تھا وہ ان کے گرد تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ محفل سے کنیکٹ نہ ہو کسی وقت میں. یہ ایک چیز تھی, اور ہمیشہ انہوں نے ہر ایک شخصیت سے حزب مراتب بات کی. یہ ایک بات ان میں تھی یقیناً. لیکن وہ مجھ سے بہت کلوز تھے. آخر وقت میں طبیعت ان کی کافی خراب رہی, پاکستان چلے گئے, اور کئی دوستوں سے ان کا رابطہ تو رہا, بس بدقسمتی سے میرا ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا. تو لیکن یہ کہ یہ ایک واقعی ایک تو یہ کہ ادبی دنیا سے دوست ہمارے کافی چلے گئے, اور دوسرے یہ کہ یہ ہمارے جو یہاں شکاگو کے دوست تھے وہ بھی ہم سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ معین صاحب نے ہمیشہ کہہ کے بکھیرے اور چٹکلے. ان کی سٹوریاں بھی بڑے مزے کی ہوتی تھی کہ میں وہاں جا رہا تھا, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, گیس اسٹیشن میں مجھے اندر آنے نہیں دیا تو پھر میں نے یہ کر دیا, اور میں نے بڑی ریکویسٹ کی, پھر نہیں مانا تو پھر مجھے بھی کچھ کرنا پڑا. تو یہ ان کے بہت سارے ایسے واقعات تھے, اور جب ملتے تھے ہنسی مذاق, اور جہاں ملتے تھے سلام دعا. یہ ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے. اور ایک اچھے انسان دیکھیں, ہر ایک میں عیب تو ہر ایک میں جو انسان ہے اس میں عیب نہیں ہے تو ناممکن سی بات ہے, لیکن ان کی اچھی خوشگوار. جی جی ہاں, یہ تو اصل جو چیز ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق ہوتا ہے کسی سے اور جو اس کی اچھی باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ وہ یاد رکھنی چاہیے. جو معین جو تھا وہ ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی بات کو, معمولی سی بات کو بھی وہ بہت ہی ڈرامائی انداز میں بیان کرتے تھے, اور مطلب سننے والے جو تھے وہ بہت ہی انعماق سے سنتے تھے اس بات کو. تو یہ ایک ہر آدمی کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. ان کی شخصیت یقیناً بہت مقناطیسی تھی. بہت شکریہ اطہر صدیقی صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور اسی طرح ادبی پروگرام کرتے رہیں اور جاری ساری رہنے چاہیے. اور میں نوجوان نسل سے بھی یہی کہوں گا کہ آگے آئیے اور اپنی ذمہ داریوں کو. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اجازت ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مسعود بھائی سے بھی سوال کیا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے پروگرامس میں نہیں آتے اور اردو سے متعلق نہیں مطلب زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اون کرنے کی بات ہے. زبان, ادب, کلچر جو اون کرتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اون نہیں کر رہے. اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایون ادبی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو شامل نہیں کرتے. تو جب تک ہماری ترجیح یہ نہیں ہوگی ہم ظاہر ہے کہ پھر آگے کیسے چلیں گے. ہماری ترجیح یہی
या घर से इसका मतलब है बुनियाद रखनी पड़ेगी, और जो बिल्कुल लड़के बिल्कुल बच्चे जो बिल्कुल बड़े हो गए हैं, तालीम से फारिग भी हो गए हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो यकीनन उनके पास थोड़ा सा तो टाइम होगा, और वो वीक में नहीं तो मंथ में एक दफ़ा कहीं ना कहीं नमूदार हुआ करें। जब भी ये छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं या शायर हजरात दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से आते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वो वहाँ पर बिल्कुल मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अतर सिद्दीकी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नानी नाजरीन, लाइंस ओपन है, बहुत सारे लोग मुझे बीच में कॉल कर रहे थे, तो हमारी लाइन सेटअप थी। मैं इन द मीन टाइम रशीद शेख साहब, बहुत दफ़ा उन्होंने बेचारों ने कॉल की, मैं खुद ही उनको कॉल मिला लेता हूँ और रशीद शेख साहब से भी बात करते हैं। शिकागो की मशहूर शख्सियतें हैं, मुतादिद किताबें लिख चुके हैं, शायर भी हैं, और उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं रशीद शेख साहब से। रशीद शेख साहब से मैं माज़रत खाऊँ कि आप प्रोग्राम से पहले भी कॉल कर रहे थे, और प्रोग्राम में भी जब मसरूर साहब और अतर सिद्दीकी साहब थे तो कॉल कर रहे थे। लाइंस मैंने ओपन की है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा सकूँ तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और कंटिन्यूसली कॉल करते रहिएगा कि, और बातें भी चलती रहेंगी हमारी। और मैं राशिद साहब से कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में बिजी हैं। रशीद साहब, सॉरी, रशीद शेख साहब, आप मुझे दोबारा से कॉल कर लीजिए अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो बहुत नवाजिश होगी। इन द मीन टाइम एक और हमारे कॉलर थे, हम उनको भी कॉल कर लेते हैं, वो भी मुझे काफ़ी देर से कॉल कर रहे थे, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पे ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मैं लाइव हूँ इस वक्त। अदर साहब, आप कॉल कर रहे थे मुझे, सॉरी मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी था हमारे दूसरे कॉलर्स के साथ। जी, आप ऑन एयर हैं, बात कर सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वो क्या नाम है उसका, मुझे फर्रुख इकबाल के बारे में कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी जी मुझे बड़ा अच्छा मिलना जुलना रहा, बड़ा अच्छा टाइम पास होता था। जी जी। ये एक अच्छे दोस्त ही, एक अच्छे इंसान भी थे, और ये बड़े मुखलिस इंसान थे, सबके ही काम आते थे, और मेरा इनके साथ बहुत अच्छा रहा रहा हमेशा, और बहुत मुखलिस इंसान जैसे कहते हैं, ये मैं भूल नहीं सकता इनकी बात। वो वैसे बेचारे बहुत अच्छे इंसान थे। और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, आमीन इनको इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, इनकी कब्र कुशादा करें, और बस इनको जो है जन्नत फिरदौस वाला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये मेरे ही कहना है। बिल्कुल, हमारे भी बहुत करीबी, हमारे तो लंगोटिए यार थे, और बस ये कि बहुत बड़ा दुख दे दिया उन्होंने। बचपन के दोस्त थे, और सब जो हमारी बातें भी बड़ी यूनिक होती थी, और हमारी बातें दुनिया से हटकर, हमें तो ये भी नहीं पता था कि किसके कितने बच्चे हैं, किसके क्या। हमारी अपनी बातें इतनी होती थी कि जब मुलाकात होती थी तो याद ही नहीं रहता था। लेकिन दुआ गो कि अल्लाह ताला फर्रुख समेत जितने भी लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, शिकागो में नदीम साहब, मोइन साहब, और जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही हसमुख आदमी थे, और बस ये कि यकीन करें, मैं तो इतना पुरुमीद था कि जहाज़ेब बिल्कुल आखिरी दिनों में ऐसे कह रहे थे कि मैं बस जल्दी ही यहाँ से जाने वाला हूँ नर्सिंग होम से, और मैं सेहतियाब हो गया हूँ, पाकिस्तान जाऊँगा, अम्मी से मिलूँगा, और मैं ये करूँगा। बड़े बड़े प्लान उन्होंने बेचारे, और हम लोग भी यही पुरुमीद हो गए थे कि वो सेहतियाब होने वाले हैं। लेकिन शुरू में जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और डॉक्टर ने कहा कि इनके पास एक वीक है, उस वक्त बहुत परेशानी की बात थी। तो अल्लाह ताला, मैं दुआ गो कि सबकी मग़फ़िरत हो। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपकी कॉल। एक बात और कहूँगा, फर्रुख इकबाल जैसे ये जो है ना, हमारी यादों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी। इसमें कोई शक नहीं है, भूल ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। और जब हम दोस्त बैठेंगे उनका जिक्र ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे दरमियान में अज़हर साहब थे, और रशीद साहब भी मुझे दोबारा कॉल कर रहे थे। रशीद शेख साहब को मैं दोबारा से, रहीमी साहब कॉल कर रहे थे, माजरत, रहीमी साहब को भी लाइन अप कर लेते हैं। जी जी, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, राब्ता अगर हमारा हो जाता है तो उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम राशिद अर्ज कर रहा हूँ। राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम ये खुसूसी ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। जनाब नदीम शराफी साहब और राशिद नूर साहब और मोइन साहब, जो शिकागो के बड़े हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, और हमारे बहुत पुराने दोस्त जनाब जहाज़ेब साहब। तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? नदीम शराफी साहब की मुझे इत्तला मिली थी, अतर सिद्दीकी साहब के थ्रू के बहुत करीब थे आपके, तो आप जो भी कहना चाहें, आप ऑन एयर है, बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गरीब के रहमत फरमाए। आमीन। अहमद नदीम शराफी मेरे बहुत ही दुआ सलाम को तकरीबन 35-36 साल थे थी, और इंतहाई मैच्योर, बहुत ज़हीन, भला के शायर आदमी, वेरी लिटरेरी पर्सनालिटी, और बहुत ही अच्छे एक्टिव सोशल आदमी थे वो।
اللہ उनको जन्नत नसीब करे। बहुत साथ छोड़ गए हमारा, जिसका बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। और मैं कोशिश करता रहा कि आखिर वक्तों में उनसे मिलता रहूं। हॉस्पिटल भी विजिट किए मैंने, 2 घंटे 1.5 घंटे उनके सराहने बैठा रहा। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब जुमे को मुझे नमाज भी पढ़नी थी, कुछ मेहमान आने वाले, तो मैंने चलो मैं सैटरडे को जाऊंगा। तो फिर वो भाभी, उनकी बेगम का फोन आ गया, हमारी भाभी का, वो कहने की वो तो गुजर गए 11:30 बजे रात को जुमे की। तो इतना दुख हुआ। फिर फ्यूनरल में गए हम लोग, तो वहां पर हमने जो कुछ हो सका दिल से दुआएं की। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन दोस्त, बहुत जिंदा दिल शख्सियत, और बहुत अच्छे आदमी, बहुत तालीम याफ्ता आदमी, और बहुत दुनिया देखी उन्होंने। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय। इसमें कोई अल्लाह शक उनको है, गरीक रहमत मुनफरिद करे। उनकी जी ड्रेसिंग और मुनफरिद उनकी जीप अब इस 10 हाँ तारीख को परेड बिल्कुल। हो रही है, यकीनन हाँ उनकी जीप, और वो बहुत मिस याद करेंगे, आएंगे। मिस और करेंगे मैं बिल्कुल। बल्कि ही कहूंगा कि अगर भाभी इद्दत में नहीं है तो अपने किसी के साथ या अपने बेटे के साथ उस जीप को कायम दायम रखें। मेरी रिक्वेस्ट है कि हाँ उनकी यादें हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने ये जीप स्टार्ट की थी। और दूसरे हमारे दोस्त हैं आसिफ उल्ला साहब, उनकी भी एक जीप है। तो ये जीप दो बड़ी यादगार जीप्स हैं। तो प्लीज मैं, अगर भाभी उसमें मुलाकात नहीं हुई है, तो इद्दत में जरूर नहीं है, तो इंशाअल्लाह उनसे जरूर लेकर आए, हमें हाँ, बहुत खुशी बिल्कुल होगी। और मैं हमेशा बिल्कुल। कवरेज करता हूँ परेड की, तो मैं यकीनन जी उसको नुमाया शो करूंगा कि ये नदीम शराफी साहब की जीप है। और पाकिस्तान से उनकी वालाना मोहब्बत थी, बहुत ही बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। अरसे दराज से यहाँ रहते थे, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान के लिए ही धड़कता था। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत जी उम्दा शख्सियत, बहुत उम्दा। जी बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। बस बहुत सबके लिए दुआ खैर में शामिल हाल रही है। जी जी ये कह सकते हैं। और क्या है कि भाई जिंदगी अल्लाह कुदरत का निज़ाम है ये, एक जी जी जो भी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, बायोलॉजिकल फैक्ट है ये, जी जी इंसान को जाना होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत जी शुक्रिया आपका राशिद रहीमी साहब कि आप भी शायर बस हैं। और आपने जिस तरह शायरों के लिए कलमात अदा किए हैं, आप भी इसी तरह अल्लाह ताला और आपकी शायरी में बरकत दे और आपको लिखने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह दोस्तों के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। बहुत बड़ी नवाज है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में राशिद रहीमी साहब थे, और रशीद शेख साहब भी मुझे कॉल कर रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ उनसे रब्ता करने का, अगर उनसे रब्ता हो जाता है तो वो भी शायर हैं शिकागो के और राइटर हैं, किताबें लिख चुके हैं। हर महफिल की जान है। परेड में शुरू में जब शिकागो में परेड हुआ करती थी कि उनमें नुमाया नाम था इनका, रशीद शेख साहब का। तो रशीद शेख साहब भी एक बहुत बड़ा नाम है शिकागो में। और लाइंस ओपन है नाजरीन, आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं एक कलाम आपको सुनाता हूँ, राशिद नूर साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम है। सुनिए, मेरे साथ ही जुड़े रहिए प्रोग्राम के अंदर। और इन द मीन टाइम आप लोग अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए। राशिद नूर साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि दूर खड़ा जो देख रहा है रास्ते में, दूर खड़ा जो देख रहा है रास्ते में, शायद उसकी आँख का मंजर बन जाऊं। और एक इनका खूबसूरत सी नज़म है, वो भी आपको सुनाते हैं नाजरीन। रही ना कोई भी जब दिल में आस रखने को, तो खुद को छोड़ दिया है उदास रखने को। बस एक दिल ही तो है अना की जद में था, अब और लाएं भी क्या तेरे पास रखने को। फराते वक्त से एक तशगी लिए आखिर मैं लौट आया हूँ, दुनिया की प्यास रखने को। अजब आलम हसरत सुपर दिल करके, वो जख्म छोड़ गया महू यास रखने को। नहीं है राब्ता तुमसे मगर ज़रूरी है, मैं महफिलों में रहूं रोशनास रखने को। तो नाजरीन, ये थे जनाब राशिद नूर साहब। इनकी खूबसूरत सी शायरी थी और आपने सुनी, आपको यकीनन पसंद आई होगी। और मैं लाइंस ओपन है, अगर आप लोग कोई भी इन हजरात के लिए बात करना चाहें आप फील फ्री कर सकते हैं। और बहुत सारी बीच में जब मसरूर भाई और अतर सिद्दीकी साहब से कॉल कर रहे थे, तो मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल करें। और अपने दोस्त अहबाब के लिए जो दुनिया से गुजर चुके हैं, हमारे मोइन थंडरबर्ड साहब, नदीम शराफी साहब, राशिद नूर साहब, जहाज़ेब इकबाल साहब, इनके लिए ज़रूर कॉल कीजिए। और हमारे दरमियान में अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का हारिस साहब। जहाज़ेब इकबाल के आप भी बहुत करीब रहे, हम भी बहुत करीब रहे, हमारे बचपन के दोस्त नदीम शराफी साहब, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप उनको देखते होंगे। और दूसरे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हसमुख, मिलनसार, कह के बिखेरने वाले मोइन
मोइन थंडरबर्ड, उनके मुतालिक आप क्या कहना पसंद करेंगे? और राशिद नूर साहब से बहुत कम लोगों की शनासाई थी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी आप ऑन एयर हैं। जी तौसीफ भाई सलाम अलैकुम। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, जी और जब तक आपने जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आपके एफर्ट्स को भी मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमारे सारे दोस्त हैं, सारे हमने इनके साथ काम किया है और इनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और आज वो हमें नहीं है। अगर आप बात करें जहांजेब की, तो जहांजेब हमारे मोहल्ले का अज्जाबाद 8 नंबर का 13 नंबर 14 नंबर का लड़का था, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, और ये मेरे छोटे भाई का भी दोस्त रहा, और मतलब मोहल्ले में जान पहचान। और फिर जब शिकागो आया, शिकागो में जिस दिन ये आया शिकागो में, इससे कांटेक्ट किया और फिर हमने इससे बातचीत करी, तो इससे जब गाय बगाए हमसे इसकी बात होती रही, और मैंने क्रिकेट टीम भी बनाई थी, जी जी, कैसे क्रिकेट लीग में बॉल की, मैं तो भी था उसमें उसमें, मैं भी था क्रिकेट में। जी 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 आप भी थे तौसीफ भाई, आप हमारे पैटर्न थे और मीडिया पार्टनर थे आप हमारे। इस्माइल भाई हमारे पैटर्न थे, शम्स भाई थे उसमें, ताहिर भाई थे, तो हमने क्रिकेट टीम बनाई बाकायदा, उसमें उसको एक्टिव किया। फिर ये हमारी टीम का मैनेजर था और इसमें सारा मैनेज करता था पूरा, और अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर भी था और बैटिंग भी, और बच्चों के साथ हमेशा हर लड़कों के साथ इसकी मतलब जैल हो जाता था। और मुझे जब ये पता चला पिछले 4-5 महीने से जो बेचारा जिस ट्रॉमा में गुजरा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं मतलब दुआएं करता रहा, दुआएं करवाता रहा, अल्लाह ताला बस इसकी जिंदगी आसान करे। लेकिन अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था, और वो आज हमें नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त, मैंने आज तक ना मोहल्ले में ना यहाँ पे कभी मैंने नहीं सुना कि कभी इसने किसी के साथ बदतमीजी की हो या लेन देन का मामला हो। बहुत क्लियर लड़का था, बहुत क्लियर लड़का, और बहुत यंग एज में चला गया। तो अल्लाह ताला इसके गरीब रहमत करे और इसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। जहाँ तक नदीम अशरफी साहब की बात करी, नदीम अशरफी साहब से भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा परेड के जमाने में। इनका कार वॉश भी था वेस्टर्न पे, जब जाते थे इनकी वाइफ, ये पूरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली, और इनकी एक मशहूर जीप हुआ करती थी जो वो हमेशा लेके आते थे। एक मरतबा तो मैं आपको वाकया समझ, जब हम परेड कर रहे थे तो मैंने इनकी जीप रोकी थी बाकायदा। मैंने कहा नदीम भाई आपने जीप पहले लिखवाई दी है? बोला तो मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तो फिर मैंने उनकी जीप अंदर करवाई थी और माशाल्लाह जीप लेकर आए। तो एक आइकॉनिक उनकी जीप हुआ करती थी, और वो एक जान रहती थी हमारी परेड की, और हर दौर में चाहे जो सा भी ग्रुप परेड का करता था, लेकिन नदीम भाई हमेशा उस जीप को लेके आते थे, बजाय इसके किसके किससे क्या ताल्लुक आते हैं। वो इन चक्रों में वो सिर्फ पाकिस्तान की बात किया करते थे और पाकिस्तान की परेड में आते थे। तो ये भी बहुत अच्छे, अल्लाह ताला इनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। और थंडरबर्ड साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात इस वजह से रहे कि वो टैक्सी चलाते थे, मैं भी उस जमाने में टैक्सी चलाता था, तो ये बहुत पुराने थे, तो इनसे भी सलाम दुआ रहती थी। तो अल्लाह ताला इन सबको, तमाम महरूमीन को जन्नत और फिरदौस में जगह दे। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने इस मौके पे जो है इन लोगों को याद रखा। यही आपकी बड़ाइयत और आपकी इज्जत है कि आप सबको याद रखा हुआ है आपने। तो कल भी हम भी इसी तरह से हो सकते हैं, मैं और आपका भी जिंदगी को कुछ पता नहीं है। थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि मोइन साहब भी आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, वो तो महफिल की जानते हैं, मैं बहुत दफ़ा देखता था, आपकी मुलाकात रही उनसे भी, और यकीन करें हमेशा में ये याद रहेंगे। और अच्छा फर्रुख की, जहांजेब की एक बात बताया। अच्छा पाकिस्तान में उन्होंने फर्रुख कहते थे, यहाँ के सब लोग जहांजेब कहते थे, तो हमने भी जहांजेब कहना शुरू कर दिया। और एक अच्छी बात ये बताऊं, रहते वो अजीज़ाबाद में थे, बैठते गुलबर्ग में थे। हमारे बहुत अच्छे सारे दोस्त बचपन के, ज़िशान अभी जॉब पर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं कॉल करूँगा। ज़िशान ने मुझे एक वाकया जहांजेब का बताया कि यार मेरी वाइफ ह्यूस्टन आई हुई थी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो मुझे खाना वाना बनाने नहीं आता था, तो मैं प्याज और टमाटर वगैरह काटना जानता था। और यकीन करें फर्रुख मेरा पूरा खाना बनाता था 2-2 3-3 दिन का, और वहाँ पे रखते थे, हम एंजॉय करते थे, बातें होती थी। और बहुत सारे जो मोहल्ले के दोस्त थे, सबके दोस्त थे, इनके दोस्त इतने थे कि यकीन करें कि लोग मुझे कॉल करके ताज़ियत करने लगे कि शायद ये करीब हैं इनके, और ये बहुत सारा। और यकीनन ऐसी ही बात थी कि आखिरी दिनों में 3 से 4 दफ़ा रोज़ाना उनसे बात होती थी, और बड़े मुतमईन थे कि यकीनन वो ठीक हो जाएंगे और अपने पैरों पे चल के घर जाएंगे, पाकिस्तान में घूमेंगे फिरेंगे। वालदा भी उनकी अली अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि उनकी वालदा को अल्लाह ताला सेहतियाब करे, आमीन सुमा आमीन। हारिस भाई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 1 मिनट और लूंगा आपका तौसीफ भाई। जी जी, ने मतलब जब आप उसके साथ बैठते थे तो लगता था कि ये आपके बचपन का दोस्त है,
जी जी वो एड्स फैक्टर नहीं होता था, वो पूरी पूरी उसको हिस्ट्रियां पता होती थी हर बंदे की, हर दोस्त की, या जो भी साथ बैठता था। तो वो आपने जो बात कही है कि उसके बहुत बड़ा हल्का था, और ऐसा था, बहुत बड़ा हल्का था उसका। बहुत बड़ा हल्का। थैंक यू। पूरे कराची में जानते थे उनको लोग, और एक कॉल के ऊपर सारे दोस्त उनके खड़े हो जाते थे। ये बात थी कि यहाँ से बैठकर सारे दोस्त उनके हज़ारों की तादाद में, मैं सैकड़ों की बात नहीं करूँगा, हज़ारों की तादाद में उनके दोस्त थे। बहुत शुक्रिया हारिस भाई आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया तासिफ भाई, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में हारिस उस्मानी साहब थे, और कम्युनिटी में ये भी काफ़ी एक्टिव हैं, और हमारे एक और भी दोस्त हैं वो कॉल कर रहे थे बीच में, तो मैं उनको दोबारा से लाइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइंस मेरी ओपन है नाज़रीन, आप भी अपने दोस्त के मुतालिक नदीम शराफ़ी साहब, मुइन भाई और जाज़ेब इकबाल, राशिद नूर साहब के लिए इनकी बड़ी खिदमात हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, और ये बड़े बेलौस काम कर रहे थे। हमारे दरमियान में नईम अहमद साहब हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। आपकी पहले भी कॉल आई थी तो माजरत थोड़ा सा बिजी था, लाइंस सेटअप थी। जी आपको पता ही होगा कि जैसे नदीम शराफ़ी साहब शायर जो थे, शिकागो की जान, उनकी जीप बड़ी मशहूर थी, उनका लबो लहजा बड़ा मशहूर था, उनकी ड्रेसिंग बड़ी मशहूर थी। थंडरबर्ड आपके भी बहुत अच्छे दोस्त, मैं माजरत मेरे से बड़े, मैं उनका नाम जो लोग देते, मैंने तो हमेशा उनको मुइन भाई का, और लोग अब जब दोस्त हम उम्र होते हैं वो अपने उनको नाम बोला, लेकिन उनका एक टाइटल कह लें और एक लोग लकब कह लें उनका था। और राशिद नूर साहब भी शायर हैं। फर्रुख साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपसे जिक्र खैर होता रहता था उनका। जी क्या कहेंगे नईम साहब आप? जी तौसीफ भाई, आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट करके पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी की, और दोस्तों का दोस्त अपने दोस्तों के लिए इजहार में कुछ लफ्ज कहेंगे। आज मेरी तरह के और भी लोग हैं जो 30-40 साल से यहाँ पर मुकीम है, उनके लिए ये तीनों हजरात बहुत जाने पहचाने हैं। मेरी मुइन थंडरबर्ड से काफी मुलाकात रही, कराची में भी रही, और शिकागो में तो बहुत ही ज्यादा रही, क्योंकि बड़े हरदिल अजीज और बड़े खूबसूरत लोगों में उनका शुमार होता था। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हुस्न भी दिया था और कद काट भी दिया था, और बहुत अच्छे आदमी थे। और मैंने उनको ये देखा कि आखिरी दिनों में मेरा उनसे शिकागो में भी राब्ता रहा। वो चाहते थे कि वो डिसेबिलिटी अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनसे फिर गाड़ी नहीं चलती थी और उनके घुटने वगैरह में बहुत तकलीफ थी। और मेरे क्योंकि दोस्त थे, मैं बिल्कुल उनके लिए दिलो जान से हाजिर था कि मैं ये जानता था डिसेबिलिटी के लिए कैसे प्रोसेस करना है, क्या करना है। लेकिन हम उन्हीं दिनों प्रोसेस में थे, वो ज्यादा परेशान हुए और कराची चले गए। वो तकरीबन 2 साल से कराची में मुकीम थे, और अक्सर व बेशतर मेरी उनसे मुलाकात बातचीत रहती थी फोन पे। और वो मेरे ख्याल में उनके कुछ प्रोस्टेट में इनिशियल लेवल पे जो है वो प्रॉब्लम हुआ, और वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। लेकिन फिर उनकी बहन भी डॉक्टर थी और वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में थी, और उसके बाद ऑफ एंड ऑन उनसे राब्ता रहता था, लेकिन कंप्लेन करते थे तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनसे कहा करता था कि भाई आप क्यों नहीं शिकागो आ जाते, आपका ये मेडिकल भी फ्री है, बेनिफिट्स भी है, सब कुछ है। तो वो मुझे हर दफा 2 महीने के बाद की डेट देते थे कि मैं 2 महीने में आ जाऊंगा, मैं 2 महीने में आ जाऊंगा। तो उनकी जो यहाँ पर एक और हमारे दोस्त हैं डेविस, उनसे भी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। और जितने भी दोस्त हैं, सब जितने दोस्त हैं, रात कामरान भाई मेरे साथ थे, सिटी कैब वाले, वो भी जिक्र कर रहे थे। और उससे पहले उस्मान साहब थे जिनका गैराज था, वो भी जिक्र कर रहे थे। तो बहुत दुख हुआ कि बेचारा जो है वो आखिर में एक तकलीफ में जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और ये जो दूसरे हमारे दोस्त है शर्फी साहब, ये अमूमन हर फंक्शन के अंदर जो भी पाकिस्तान से रिलेट होता था, अपनी बेगम साहबा के साथ तशरीफ फरमा होते थे, और इनके एक अपने स्टाइल था, हेड पहनते थे और एक अच्छी सी स्पोर्ट्स गाड़ी में अक्सर दीवान से गुजरते थे, आते जाते थे। और मेरी इनसे इतनी वाकफियत तो नहीं थी, लेकिन
یہ شکاگو کے حسین لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل تھے اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے، جیسے آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا. اور بہت دکھ ہے ابھی ان کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ابھی ان کے کوئی دن اور تھے کہ یہ لوگ زندہ رہتے اور ہمارے درمیان رہتے، لیکن جو مالک کی مرضی اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی فیملی کو وہ اسٹرینتھ اور طاقت دے کہ یہ صدمہ برداشت کر سکیں. تمام دوست بھی اس صدمے کو برداشت کریں، اور تمام دوست ان محرومین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. توصیف بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. یہ پروگرام بہت ضروری ہے کہ کیونکہ آپ کا پروگرام ایک کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو ویسے تو آپ تمام انٹرنیشنل اور بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں، مگر جب بھی ہماری کمیونٹی میں اس قسم کا واقعہ ہو تو میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ رانا جاوید صاحب جو اپنا اخبار نکالتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی جگہ ضرور دیا کریں اگر کمیونٹی کے لوگ اس دنیا سے فانی ہو جائیں یا رخصت ہو جائیں، تاکہ لوگ ان کے لیے دعا بھی کر سکیں اور ان کو اطلاع بھی ہو جائے کہ یہ ہمارے دوستوں کے ساتھ اس وقت کمیونٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو توصیف بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. جی ویلکم، بہت شکریہ نعیم صاحب آپ نے. کیونکہ دیکھیں ایک بات بتائیں کہ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے، بس یادیں رہ جاتی ہیں. اور یہ ہمارے لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے وقت گزارا، باتیں سنی، کھانا کھایا، کیسے بھول سکتے ہیں ان کو. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی. اپنا شیئر، میرے سرکل میں یہ چیز ہے میں نے حاضر کر دی. اب آپ کے سرکل میں یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جس کے سرکل میں کوئی واٹس اپ کر سکتا ہے واٹس اپ ہی کر دے، لوگوں کو اویئرنیس دے دے. کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، بھلے ایک گروپ میں پہلے سے کسی نے 2-3 دفعہ وہ خبر چلا دی ہو یا وہ اطلاع دے دی ہو، آپ بھی دے دیں، اس میں کیا ہوا. نہیں اس میں، لیکن توصیف بھائی آپ نے بڑا کام کیا کہ آج آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں. کمیونٹی پوری سن رہی ہے آپ کی باتیں. ہمیں اپنے دوستوں کا یقین کریں دل ہلکا ہو جاتا ہے اگر آدمی کسی اپنے گزرے ہوئے دوست کے لیے 2-4 الفاظ کہہ دے، جو اپنے دل میں اس کے بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اور یقین جانے خدا کی قسم یہ کوئی الفاظی بات نہیں ہے. مجھے واقعی بہت دکھ ہوا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میں معین کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکا. ڈسیبلٹی اس کو مل جاتی، اس کو کوئی رہائش مل جاتی، یا اس کو کوئی مطلب کتنے بینیفٹ ہے سینئر 65 سے اب جو اوور ہیں. وہ مجھے بتاتا تھا لیاقت نیشنل اسپتال میں آج 2 لاکھ روپے دیے، آج 3 لاکھ روپے دیے. پاکستان میں علاج کرانا زندہ آدمی مر جائے وہاں پر یہ کیفیت جو چل رہی ہے. لاش بھی آدمی، انسانیت تو مجھے امریکہ میں نظر آئی ہے. پاکستان میں تو اگر آدمی کوئی مر جاتا لاش بھی کہتے ہیں 4-5 لاکھ روپے جمع کرائیں پھر دیں گے آپ کی، ورنہ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جتنے ہمارے دوست ہیں ان کو اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں کہ ہم پاکستان جا کے یہ کرا لیں گے. پاکستان جا کے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور وہاں کا آپسلیٹ ہے، مطلب پرانا ہو گیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہے کہ اتنا ہیلتھ میں آپ کو یہاں پر ساری چیزیں مل سکتی ہیں. تو آپ وہ غلطیاں نہ کریں جو معین بھائی نے کی کہ پاکستان اپنا ٹریٹمنٹ کرانے چلے گئے. جی بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کی کال کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے درمیان میں نعیم احمد صاحب تھے. لائنز اوپن ہیں اور ابھی بھی ایک صاحب کال کر رہے تھے. میں ان کو لائن اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان سے گفتگو بھی کریں گے. آپ بھی کوئی بات اپنے دوستوں کے لیے کہنا چاہتے ہیں فیل فری مجھے کال کر سکتے ہیں. 773-766-1416 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور آپ کی باتیں یقیناً ان کے لاحقین بھی سن رہے ہیں. اور میں تمام ان لاحقین سے تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو عزیز اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہے. ہمارے درمیان میں راجہ یعقوب صاحب ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام توصیف بھائی، کیا حال آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ راجہ صاحب معذرت، آپ جب کال کر رہے تھے تو لائن اپ تھی کچھ لائنیں، تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ آن ایئر ہیں. جی تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ سنڈے کو عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے 2 سال ہو جائیں گے، تو کل اس کا پیسفل پروٹیسٹ ہے تقریباً 6 بجے 6:45 بجے. اس سے پہلے کار ریلی ہے.
تو جو دوست اس میں بھی آ سکتے ہیں تو تشریف لائیں. جی جی دعا بھی ہوگی اور شہداء کے لیے بھی, اور باقی بھی گفتگو کریں گے, کوئی ریفریشمنٹ بھی رکھیں گے. جی جی تو کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے لیے ہے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے ہماری ایفرٹ. تو پوری دنیا میں 50 شہروں کے اندر یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو ہماری شکاگو کی بھی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. جی جی تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کل ضرور تشریف لائیں, جی تاکہ آپ آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور غریب اور مسکین کمزور لوگوں کی مدد کے لیے ابھی آگے موومنٹ کو بڑھا سکیں. جی بہت شکریہ رائی صاحب. ندیم شرافی صاحب آپ کے ہر پروگرام میں آتے تھے, پچھلی دفعہ بھی 23 مارچ کا جو آپ کا پروگرام ہوا, ہمیشہ اور آتے تھے, بے بالکل شک نہیں. کیا کہیں گے, اس عارضی دنیا سے رخصت ہو گئے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ندیم شرافی صاحب ایک انتہائی محب الوطن پاکستانی تھے, اور ہمیشہ پریڈ جب بھی ہوئی ہے, کسی نے بھی کرائی ہے, وہ اپنی ایک جیپ میں کوبوائے ہیلپ پہن کے فیملی کے ساتھ پاکستان کا فلیگ لے کے ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. So I was very happy and proud of him. He was a good Pakistani American. اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے, پھر وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے, تو جو ان کی کنٹریبیوشن ہے کمیونٹی کے اندر, اٹس گریٹ. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کی جو آنے والی منزل ہے اس کو آسان کرے, آمین اور ان کی فیملی کو صبر دے, اور ان کے درجات بلند کرے. آمین. بہت شکریہ رائی صاحب آپ کی کال کا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین, ہمارے درمیان میں راجہ یعقوب صاحب تھے, انہوں نے اعلان بھی کیا کہ کل ریلی بھی ہے, اور لوگوں سے گزارش کی کہ شرکت کریں. ناظرین, ہمارے ایک اور بھی کالر بیچ میں کال کر رہے تھے, ان کا میسج بھی میرے پاس آیا کہ میں ان کو لائن اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں. اگر میں فون نہیں اٹھاؤں تو سمجھ جائیں کوئی نہ کوئی لائن پر ہے, تو میں آپ کی کال پک کروں. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ راشد بخاری صاحب ہیں. السلام علیکم راشد بخاری صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال؟ اللہ کا شکر ہے, آپ آن ایئر ہیں جی. کیا کہنا پسند کریں گے آپ بھی ہمارے بہت ہی قریبی دوست, جہانزیب کے بہت قریب ہو گئے تھے, اور آپ سے تو باتیں کر کے ان کو کافی معلومات بھی ملتی تھی, سکون بھی ملتا تھا, اور موٹیویشن بھی ملتی تھی. جی آپ آن ایئر ہیں. ہاں, جہانزیب مجھے ملے تھے 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے, جی جی اور ہمارے کامن فرینڈ ان کے گھر پہ. جی جی ہی واز اے ویری برائٹ گائے, بہت اچھا بچہ, جیسے کہتے ہیں نا, ایک انٹیلیجنٹ, ویژنری, اور بہت زیادہ ریسپیکٹفل. تو میری ان سے ملاقات جب پہلی ہوئی تو اس وقت ہماری کچھ پولیٹیکل ویوز شیئر ہوئے کچھ آپس میں, تو وہ بڑے خوش تھے اس بات میں کہ مطلب ان کو مجھ سے بات کر کے کافی خوشی ہوئی کہ ایک طرح سے کراچی کے جو حالات رہے ہیں, کیونکہ میں اس زمانے میں کراچی میں تھا جب اے پی ایم ایس بنی ہے, تو سارے ہم نے شیئر کیے, کافی ان کو ہوئی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہی واز اے ویری, جسے کہتے ہیں, انرجیٹک مین, ریڈی ٹو گو ود لائف, پروگریس, کچھ بننا ہے زندگی میں, کچھ کرنا ہے. تو وہ اکثر ہمارے کامن دوست اقبال بھائی کے یہاں ملاقات ہوتی تھی ان سے, جی جی لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس سے گو تھرو ہو رہے تھے, کبھی انہوں نے کوئی شیئر نہیں کی. مجھے ایک دن جب یہ پتہ لگا کہ ان کو کچھ اسٹروک ہوا ہے, اور وہ ایک, تو مجھے یقین کرا, میں تھوڑی دیر کی وہ سوچنے میں مجبور تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا, ینگ پہ انرجیٹک ویژنری, یہ کیسے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ لیکن کرکٹ انہوں نے مجھے کھیلتے بتایا, تھے, ہمارے ساتھ روزانہ بات ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, جم بھی جا رہے ہیں, ساری چیزیں تھی. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اور میں سے تو اتنی باتیں, یقین کریں, بیماری کی حالت میں وہ مجھے کہیں گے توصیف بھائی میں نے وہ ایک یہاں پہ فارغ ہوتا ہوں, ہم ایک کورس کرتے ہیں, اے آئی کا چل رہا ہے, اور وہ جاب لگنے کے بعد ہمیں پیمنٹ کرنی ہوگی. یہ میں نے کہا جہانزیب بھائی ابھی آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں, پھر انشاءاللہ ہم سب یہ مل کے کریں گے. ایک خاتون تھیں وجیہ, جو ان کی ٹیک کیئر بھی کر رہی تھی میڈیکل کی, ان کو بھی بڑا افسوس ہوا وجیہ کو, اور وہ تو کہنے تھی بھائی تو بالکل ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے تھے, اور ان کو بہن بنا لیا انہوں نے نا, کہنے وجیہ آپ بالکل میری بہن کی طرح ہیں, آپ جس طرح میرا میڈیکل کارڈ کے لیے کر رہی ہیں اور کیئر گیور کے لیے کر رہی ہیں, میں آپ کو بالکل میری بہن بنا لیا. اور یقین کریں ان کو بھی جب پتہ چلا, میں نے اطلاع دی, بہت صدمہ ہوا ان کو بھی, لیکن ہمیں جتنا صدمہ ہوا. جی جی یہ جو ہے نا, یہ ایج جانے کی نہیں ہوتی, ایج گرو کرنے کی ہوتی ہے. اس ایج میں وہ چلے گئے اس دنیا سے. جی جی لوگ اس ایج میں اپنے جو ہے نا ڈریمس, ان کو اچیو کرنے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے مجھ سے لاسٹ ایئر کی بات ہے, ہم کہہ رہے تھے ہم ایک این جی اوز بناتے ہیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جی جی تو این جی اوز کے مجھے کہنے لگا آپ بائی لاس بتائیں, کیونکہ آپ نے, میں نے ان کو تھوڑے سے بائی لاس لکھ کے بھیجے سب کچھ. تو وہ اسی دوران میں وہاں موو بھی کر گئے تھے, شاید میرے خیال سے میشیگن چلے گئے تھے, لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ وہاں تھوڑے دن کے لیے وہاں بھی ہیں, جب چلے گئے. مجھے ساری چیزوں کا اندازہ جو ہوا ہے وہ اس وقت ہوا کہ جب میں ان کو
اس میں نرسنگ ہوم میں دیکھنے گیا ہوں. تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو کسی کی ٹو ویری نظر لگ جاتی ہے نا, جیسے نظر لگ گئی کہ ایک آدمی چلتا پھرتا آدمی جو ہے نا ایک دم سے بستر پہ آیا اور پھر ایک دم سے دنیا سے چلا گیا. دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کی مقصد سمجھائے, ویری نائس پرسن, ویری نالجیبل مین, بہت اچھی گفتگو کرتے تھے, بڑی اچھی پرسنالٹی تھی اور ایک بڑے پروگریسو آدمی تھے. میں تو یقین کرا سوچ نہیں رہ سکتا ان کے متعلق کہ وہ چلے بھی گئے. میں اقبال بھائی سے بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا اقبال بھائی میں یقین, آج بھی میری ان سے بات ہوئی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جہاں اتنا ینگ بچہ دنیا سے ایک دم سے چلا گیا. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ کی مسئلے میں جیسا آپ نے کہا کہ جو جتنی زندگی لے کے آتا ہے اس سے زیادہ نہیں جیتا. صحیح کہہ رہے ہیں راشد بھائی, آپ سے شیئر کر رہا ہوں, پرسوں اس کی مجھے بڑی یاد آئی. تو پتہ ہے میں کیا کر رہا تھا, اس کے جو واٹس ایپ پہ میرے میسیجز تھے نا, توسی بھائی جب آپ اٹھے تو مجھے پلیز کال کر لیجیے گا. توسی بھائی آپ سے یہ کام تھا, اگر آپ یہ کر لیں. توسی بھائی میرے پاس یہ چیز رکھی ہے. توسی بھائی آپ کس وقت آ رہے ہیں, مجھے تو آخر میری جون 21 کو برتھ ڈے تھی, کہنا توسی بھائی آپ یہیں پر ہی آ جائیں, میرے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیں اور بڑا اچھا رہے گا. مجھے یقین کریں راشد صاحب, مجھے انہوں نے لاسٹ جو میری ان سے بات ہوئی جس دن منڈے تھا, رات دوپہر کو میری ان سے بات ہوئی. بات ہونے کے بعد میں نے کہا جہاں سے میں گھر جا رہا ہوں, میں ٹریفک میں اسٹک ہوا تھا, تو ہماری تقریباً 16 منٹ بات ہوئی. میں نے اسکرین شاٹ بھی لے کے رکھا ہوا ہے وہ نا, کہ یادگار کے طور پر. تو میں نے کہا کہ جہاں سے یار میں رات میں بات کرتا ہوں, تو میں بھی گھر پہنچ گیا ہوں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, اور بس اسی وقت ہی ان کے ہو گیا. اور مجھے کہنے لگے کہ آپ وینسڈے کو میرے پاس آ جائیں, اور وینسڈے کو ہو سکتا ہے میں دوسرے نرسنگ ہوم میں جا رہا ہوں, اور وہ میری بہن کے گھر کے قریب ہے. میری بھانجی بڑی اچھی باتیں کرتی ہے, اسکول اس کا گھر بالکل قریب ہے, واکنگ ڈسٹینس پہ. تو کہہ رہی تھی کہ ماموں میں آپ کے پاس آ جائے کروں گی. اور میں نے کہا ہاں یار یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا, بہن بھی آپ کے بالکل قریب ہے, کیونکہ بہت دور تھا دوسرا نرسنگ ہوم جو تھا. پھر میں کال کرتا رہا, لیکن کال کسی نے پک نہیں کی. پھر مجھے ایک ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کی دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کو اسٹنٹ ڈالا, پھر کوما میں چلے. وہی تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اتنے ینگ ایج میں یہ چیزیں کیسے ہو گئی. جی جی, جبکہ ایک آدمی بالکل ہیلتھی وہ ہے, لیکن انہوں نے اسٹریس فل لائف گزاری ہے, جو مجھے اندازہ ہوا ہے بہت اسٹریس کا بہت. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں کہ ہمیں تو آخری وقتوں میں انہوں نے بہت ساری چیزیں شیئر کی, اور جو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے, میں یہی اس بات کو سوچ کے صبر اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں کہ ایک وقت ہر ایک کا مقرر کیا ہوا ہے. اور میں دعا گوں کہ ان کی والدہ کی بھی صحت ٹھیک ہو جائے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی والدہ کو معلوم ہے یا نہیں, ایک ماں کے لیے, ایک پیرنٹس کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بہت بڑے دل کی ضرورت ہے ماں باپ کے لیے. دنیا کا سب سے بڑا جو غم ہے نا, وہ یہ ہے کہ جوان اولاد کا جنازہ پورے اکلوتا بیٹا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. اور بہرحال میں کیا کہوں, یقین کرے الفاظ کرتا ہوں, بہت اچھا انسان تھا, بہت اچھے انسان تھے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا ہمدرد, دل میں ہمدرد, اور مسکراتا چہرہ. میں نے دیکھا کہ وہ غصہ کر رہے ہو, مسکراتا چہرہ. لاسٹ ٹائم جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی, بس انہوں نے یہی کہا کہ راشد بھائی میری کچھ کمٹمنٹ ہے لائف میں, وہ نبھا رہا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیے جان ہے تو جہان ہے. ابھی راشد میں ایک چیز اور شیئر کروں کہ پتہ نہیں وہ دیوان وغیرہ پر کہیں سے پائے کھا کے آئے, میرے خیال میں اظہر صاحب سے ان کے ساتھ تھے شاید, میں اگر غلط ہوں تو معذرت. تو انہوں نے کہا یار میں آپ کو بنا کے کھلاتا ہوں پائے. تو انہوں نے کیا زبردست پائے بنائے تھے. ہمیں تو ذیشان سے پتہ چلا تھا کہ یہ بڑے اچھے کک بھی ہیں, اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کوکنگ بھی کرتے تھے تاکہ ان سے کوئی ناراض نہ رہے, اور لوگوں کے. اور بس میں یہی بتاؤں کہ بس کہتے ہیں نا وقت اچھا ہو یا برا ہو کٹ جاتا ہے, بس یادیں رہ جاتی ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ جب دوست کی یاد آئے گی, میری کوشش ہوگی کہ میں بلکہ وہ جو جتنے بھی ان کے وائس میسیجز میرے پاس ہیں, کوئی 40-50 سے زیادہ ہی ہوں گے, میں وہ سن کے ان کو یاد کر رہا تھا. اور وہ میرے پاس یاد رہے, کیونکہ فون کی جب آپ صفائی کرتے ہیں ویکلی, وہ سب چلے جاتے ہیں. میں یقین کریں جس دن سے ان کا انتقال ہوا ہے, میری میموری مستقل فون کی بھر رہی ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں, جو وائس میسیجز ہیں وہ ڈیلیٹ نہ ہو کسی طریقے سے, میں ان کو سیو کر لوں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ہوتا تھا جب لوگ 80s میں 70s میں امریکہ آئے, تو لوگ کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجا کرتے تھے اپنے پیاروں کو, اور وہ بھی یہاں سے کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے. اور آج تک بھی لوگوں کے پاس, جس کے پاس وہ کیسٹ کے, میرے بڑے بھائی کے پاس ہے, میں سوچتا ہوں تو اس میں ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے, والدہ کی بھی باتیں ہوتی ہیں, تو والد کی بھی ہوتی ہے, وہ جذبات, وہ محبت ہوتی ہے لوگوں کی. تو آپ میرے خیال سے ان کو کسی ایکسٹرنل ڈیوائس پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں وائس میسیج سارے. بالکل انشاءاللہ وہ کر سکتے ہیں. ایک اور ہمارے جو ایک اور دوست تھے جو بہت پرانے 40 سال پرانے دوست, ندیم شرفی, وہ بھی انتقال کر گیا. بہت ہی افسوس ہوا, 80s کے دوست تھے ہمارے, اور شکاگو کی محفلوں کے
वो रौनक शख्सियत थे, अच्छे शायरी ज़ौक़, अच्छे शायर थे, खुद भी शेरी ज़ौक़ भी बहुत अच्छा था। हमारे साथ बहुत पुराना ताल्लुक था उनका, और चुटकुले छोड़ने, शगुफ़े छोड़ने महफ़िलों में बैठ के लोगों के दरमियान बहुत अच्छी शख्सियत थे वो भी। तो आप यकीन करें, आगे पीछे जहाज़ेब और शरफ़ी भाई दोनों का इंतकाल मेरे ख्याल से विदिन 24-48 आवर्स के अंदर हुआ ही। जी जी। और मुझे उनको भी बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत अच्छे इंसान। जी। और जहाज़ेब की वालिदा के लिए मेरे लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे, उनको सेहतियाब अता करे, उनकी बहनों के लिए भी दुआ है। जी जी। मैं आ नहीं सका, मैं आपकी आउट ऑफ टाउन था, अटलांटा में था जब उनके यहाँ वो थी, तदफीन ये थी। तीसरे दिन। जी जी, तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को जो जहाज़ेब को जानते हैं, और दुआ मग़फ़िरत करें उन लोगों को, उनके लिए, जहाज़ेब के लिए, कि अल्लाह ताला उनकी आज मनाज़िल आसान करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया राशिद बुखारी साहब बहुत आपकी कॉल का। और आपके भाई थैंक यू। हमारा अक्सर बेशतर प्रोग्राम ज्वाइन करते रहते हैं, ज़फ़र बुखारी साहब, उनके भी हम बहुत मशहूर जी हैं और बड़ी जी अच्छी जी, गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत। नाज़रीन, हमारे दरमियान में राशिद बुखारी साहब थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कहता हूँ इन मरहूमीन के दोस्त, रिश्तेदार, मैं तमाम लोगों से ताज़ियत करता हूँ इस उम्मीद पर कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। इनके जितने भी लवाहिकीन हैं, अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत नसीब अता फ़रमाए, करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए, इनकी कब्र को अल्लाह ताला रोशन रखे हमेशा। और हमारे बहुत सारे दोस्त, जिसमें राशिद जहांगीर साहब, उनका नाम लेना पसंद करूँगा। बड़ी हमारे रेडियो वेब टीवी के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पसे पर्दा प्रमोट कर रहे थे हमें, और उन सब की अब आहिस्ता आहिस्ता जो इंतकाल हुए तो बहुत गम दे गए हमें। और मैं दुआ गो हूँ कि तमाम जितने भी जहाज़ेब इकबाल साहब, मोइन भाई और नदीम शराफ़ी साहब, राशिद नूर साहब और जितने भी लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान, इस उम्मीद पर कि हम यकीनन अपना शेयर ज़रूर डालेंगे। जो आपके इख्तियार में, ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ और लोगों की हेल्प कीजिए। और हम इन तमाम हज़रात को सारी ज़िंदगी ताहयात मिस करेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।